بسم اللہ الرحمن الرحیم وعطف البیان وهو تابع موزع موضح موضح او مخصص مخصص او مخصص جامد غیر مؤول. بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وعطف البیان یہ تابع میں سے تیسری بحث ہے عطف بیان کی. پہلے ہم نے نعت پڑھی، پھر تاکید پڑھی، اب عطف بیان ہے. ایک عطف بیان ہوتا ہے جس میں وضاحت ہوتی ہے، اور ایک عطف نسخ ہوتا ہے جو واو حرف کے ذریعے و حروف عاطفہ کے ذریعے عطف ہوتا ہے. یہ جو تیسرا بیان ہے وہ عطف البیان، یہ عطف البیان ہے. اسی کو ہم مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. عطف البیان وہو تابع، یہ تابع ہوتا ہے. دیکھیے الفاظ متن میں بہت مختصر ہوتے ہیں، میں یہاں لکھ رہا ہوں. عطف بیان کس کو کہتے ہیں؟ کتنے الفاظ ہیں؟ تابع، اور دوسرا کیا لفظ ہے؟ مخصص، موضح، 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 اور آگے کیا ہے؟ مخصص، 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 اور جامد، جامد غیر مؤول، غیر مؤول. ابھی ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ عطف بیان بھی تابع ہوتا ہے، یعنی اپنے مطبوع کے تابع. مثال طور پر ہم نے کہا، دیکھیے یہاں مثال کے ذریعے جاء ابو زید، جاء ابو زید، ابو زید آئے. یہ پتہ نہیں تھا ابو زید کون. اس کتاب میں اس کی الگ مثال دی ہے، جاء ابو زید، یہ ابو زید آئے. ابو زید کا ہمیں پتہ نہیں تھا، اس کا نام تھا عمر، اس کا نام تھا عبد المجید. ہم نے بیان کے طور پر لکھ دیا عبد المجید کہہ کر. یا دوسری مثال، ڈسٹر ہے لائیے، ہم نے یہ کہا جاء زید کہا مثال کے طور پر. یہ زید جانا پہچانا نہیں ہے، جاء زید. ہم نے کہا اس کی کنیت لے کر آئے. ابو کس کا باپ ہے؟ ابو عمر. ابو عمر، دیکھیے ابو عمر. اب اس کا اعراب کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ وضاحت کے لیے آ رہا ہے. زید آیا مگر عمر کا باپ، یہ اس کی تاکید کے لیے نہیں آیا، وضاحت کے لیے آیا. البتہ اس میں خاص کرنا بھی ہے. زید تو بہت سے تھے یا بہت سے ہونے ہی چاہیے، لیکن یہ ابو عامر اس کو خاص کر رہا ہے. یہاں سمجھنا یہ ہے کہ عطف بیان کس کو کہتے ہیں؟ عطف بیان تابع ہوتا. تابع کے لفظ سے بتا دیا کہ عطف بیان جو آئے گا وہ زید کے تابع ہوگا. زید کو جو اعراب آئے گا وہی ابو عمر کو آئے گا. دوسری موضح، یہ وضاحت کرنے والا ہوگا، زید کی وضاحت کرنے والا ہوگا. موضح کہتے ہیں وضاحت کر. مخصص کہتے ہیں خاص کرنے والا. مخصص کیا ہے؟ خاص کرنے والا. عطف بیان تابع بھی ہوتا ہے، وضاحت کرنے والا بھی ہوتا ہے، مخصص ہوتا ہے، جامد ہوتا ہے. اب یہاں بتائیں گے جامد مشتق نہیں ہوتا. ہم نے صفت کی بیان میں یہ بات پڑھی تھی کہ صفت مشتق ہوتی ہے یا مشتق کی تعویل میں ہوتی. یہ دو الفاظ ہم نے بار بار دہرائے تھے. مشتق کا معنی حدث اور صاحب حدث پر دلالت کرنے والا ہو. یہ بات آئی تھی، حدث اور صاحب حدث، یعنی صفت جو ہوتی ہے یا تو اس میں فاعل ہوگا، اس میں مفعول ہوگا، صفت مشبہ ہوگا. یہ حدث پر بھی دلالت کرتی ہے، صاحب حدث پر بھی دلالت کرتی ہے. یا اس کی تعویل میں
جیسے حاضہ تو جامد ہے لیکن اس کو اس کی تعویل کر کے اس کو مشتق بنایا جاتا ہے. کیسے؟ جاء زید ھذا، یہ زید آیا. جاء رجل ھذا، زید تو خاصی ہے. جاء رجل ھذا، یہ آدمی آیا. اب دیکھیے ھذا کے ذریعے مخصص. یہ اس کی تعویل کس کے ذریعے کی گئی؟ یہ تعویل کی گئی اس کو مشتق کی تعویل میں، یہ ھذا مشتق کی تعویل میں. اب یہاں بتائیں گے جامد ہونا چاہیے اور غیر معول ہونا چاہیے. بولو کس کا؟ غیر معول کا معنی مشتق کی تعویل میں نہ ہو، مشتق نہ ہو یعنی جامد ہو، مشتق کی تعویل میں نہ ہو، غیر معول ہو. وہاں معول کی بات آئی تھی یا غیر معول؟ هذا الباب الثالث من ابواب التوابع، یہ تیسرا باب ہے توابع کے ابواب میں سے. عطف کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ نحو کی اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے لغت میں عطف کہتے ہیں پلٹنے کو، الرجوع الی الشیء بعد الانصراف. بعد الانصراف عنہ، کسی چیز کی طرف رجوع کرنا، پلٹنا، جانا، رجوع ہونا بعد الانصراف عنہ، بعد اس کے کہ اس سے منہ موڑ چکے تھے. ان کے پاس سے منہ موڑنے کے بعد پھر ان کے پاس جانا، عطف کے بعد پھر عطف ہونا، یہ لغوی معنی ہے. والعطف فی اللغت، لغت میں عطف کے معنی کیا؟ الرجوع الی الشیء بعد الانصراف عنہ، کسی چیز کی طرف رجوع کرنا، بعد الانصراف عنہ بعد اس کے کہ اس سے پھر چکے تھے، یعنی کسی چیز سے پھرنے کے بعد پھر واپس لوٹنا. وفی الاصطلاح، یہ اصطلاح سے مراد کیا ہے؟ یہاں اصطلاح تعریف نحو ہے، اصطلاح ضربان، یہ ضربان دو ہیں. عطف نسق، عطف نسق وسیأتی، اس کا بیان آ رہا ہے کہ وعطف البیان، وعطف بیان دوسرا ہے عطف بیان، اس کی تعریف تو یہاں کر دی گئی ہے نا، انہوں نے اوپر کر دی، اس کی اقسام بتائے. وعطف بیان والکلام الآن فیہ، اس وقت گفتگو عطف بیان میں چل رہی. عطف نسق کا تذکرہ آگے آئے. وقولی تابع، یہاں سے ایک ایک چیز بتائیں گے. دیکھیں جنس، یہ جنس ہے، یشمل التوابع الخمسۃ، یہ 5 توابع کو شامل کرتا ہے. یعنی تابع ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسی حقیقت رکھتا ہے جو 5 توابع کو شامل ہے، تاکید کو بھی، صفت کو بھی، عطف بیان کو بھی. وقولی موضح، اور میرا قول موضح وضاحت کرنے والا، اور مخصص تخصیص کرنے والا. کس کس کو نکال رہا ہے؟ دیکھیے یہ 2 لفظ کے ذریعے، ادھر دیکھیے ان 2 الفاظ کے ذریعے کس کس کو نکالا جا رہا ہے؟ مخرج للتأکید، یہ 2 لفظ ہے نا، مخرج. للتأکید. اب یہاں دیکھیے مخرج للتأکید، اب مخرج للتأکید تاکید کو نکالنے والا ہے. جیسے یہاں دیکھیے جاء زید نفسہ، نفسہ، یہ بھی تابع ہے. یہاں احتمال کو ختم کرنا. تاکید میں کیا ہوتا ہے؟ غلط احتمال ہے، زید آیا ہے یا کوئی اور آیا، یعنی زید آیا ہے یا زید کی خبر آئی ہے یا زید کا رسالہ آیا ہے، احتمال تھا. تاکید میں جو احتمال خلاف ہوتا ہے یا غلط احتمال ہوتا ہے اس کو دور کیا جاتا ہے، خاص نہیں کیا جاتا. حالانکہ اس میں بھی ایک خصوصیت پائی ہی جاتی ہے، بھئی بذات خود زید آیا ہے، خاص کر رہے ہیں. لیکن تاکید میں عطف بیان میں فرق سمجھا رہے ہیں. یہاں یہ لفظ موضح اور مخصص مخرج للتاکید، تاکید کو نکالنے والے. دوسرا کس کو نکال رہے ہیں؟ ولی عطف النسق، عطف نسق کو بھی نکال رہے. عطف نسق الگ چیز ہے. جاء زید وعمر، یہ جاء زید
वअम्रुन, अब इसको निकाल रहा है, आतफ नस्ब को भी निकाला है उसने। वलिल बदल, ये देखिए बदल के लिए भी निकालना होना। वलिल बदल, बदल क्या चीज है? देखिए अकल तुर रगीफा, यहाँ उन्होंने एक मिसाल दी है, अकल तुर रगीफा सुलुसहु, ये अर्रगीफा मफूल बन रहा है, मंसूब है। सुलुसहु ये बदल है, मैंने रोटी खाई उसका तिहाई, असल में तिहाई रोटी मैंने खाई, उसको बदल बनाकर लाया है, तो बदल भी ताबे होता है। यहाँ अर्रगीफा मुबदल मिन्हु है, सुलुसहु उसका बदल है, मुबदल मिन्हु अपने बदल के साथ मिलकर के अकलतु का मफूल है। अब ये मुवज़्ज़िहुन और मुखस्सिसुन निकाल रहा है इसको कि ये बदल अलग चीज है। ये हमारी तारीफ से कौन कौन सी चीजें निकल रही है? इससे तीन चीजें निकल गई, तो एक, दो और तीन, ये तीनों चीजें इससे निकल गई। फ़इन्नहु, अच्छा, वक़ौली जामिदुन, अब यहाँ से जामिद की बात, मुवज़्ज़ह की बात हो गई, मुखस्सिस की बात हो गई, हालांकि ताकीद में भी खुसूसियत पाई जाती, और जामिद की बात, जामिद कहकर उन्होंने सिफत को निकालना चाहते हैं, चूंकि सिफत मुश्तक होती है, जामिद नहीं होती। अब जामिद के लफ्ज से देखिए, वक़ौली जामिदुन मुखरिजुन लिन्नात, किसको निकाल रहे हैं? नात को निकाल रहे हैं। फ़इन्नहु व इन काना मुवज़्ज़िहन, अगरचे नात वजाहत करने वाली होती है, जैसे जाअ ज़ैदुन अत्ताजिरु, देखो मारिफा की सिफत लाई गई है। दूसरी, वह मुखस्सिसन या खास करने वाले, अगरचा सिफत वाज़ेह भी करती है, अगरचा सिफत खास भी करती है, जैसे जाअ रजुलुन, रजुलुन नकेरा था, ताजिरुन उसकी सिफत लाकर उसे खास कर रही। देखिए सिफत में मुवज़्ज़ह भी होती हो, वजाहत करती हो, जाअ ज़ैदुन अत्ताजिरु, और मुखस्सिस भी होती है सिफत, जाअ रजुलुन ताजिरुन, लेकिन वो जामिद नहीं होती सिफत, लेकिन अत्फ़े बयान जामिद होता। जामिद के लफ्ज लाकर हमने सिफत को निकाला है। वक़ौली जामिदुन मुखरिजुन लिन्नात, हम मेरा कौल जामिद ये नात को निकालने वाला है, सिफत को। व इन काना फ़इन्नहु व इन काना मुवज़्ज़िहन, अगरचे वो सिफत मुवज़्ज़ह हो, जैसे जाअ ज़ैदुन अत्ताजिरु, व मुखस्सिसन फ़ी नहवी, चाहे वो नात सिफत मुखस्सिस और ख़ास करने वाली, जैसे जाअ रजुलुन ताजिरुन, नकेरे को खास करने के लिए सिफत लाई जाती है। लाकिन्नहु मुश्तक़ुन, लेकिन आप गौर करें वो सिफत अत्ताजिर हो या ताजिर हो, ये दोनों के दोनों मुश्तक़ हैं, जामिद नहीं। हम बात चल रहे हैं अत्फ़े बयान की, अत्फ़े बयान जामिद होता है, क्या नहीं होता? मुश्तक़ नहीं होता। वक़ौली, मेरा कहना, गैर मुअव्वल, तावील शुदा ना हो, जैसे जाअ रजुलुन हाज़ा, हमने कह दिया हाज़ा हालांकि जामिद है, उसकी तावील मौजूदुन के ज़रिए या मुशारुन इलैह के ज़रिए की जाती है। वक़ौली गैर मुअव्वलिन, मेरा कौल गैर मुअव्वल, ये चौथा लफ्ज़ है, बल्कि कहें तो पांचवा लफ्ज़। तो वक़ौली गैर मुअव्वलिन मुखरिजुन लिमा वक़अ मिनन नुऊति जामिदन, निकालने वाला है उनको जो सिफात में जामिद वाक़े होते हैं। जैसे आगे मिसाल देखें, मररतु बि ज़ैदिन हाज़ा, मैं इस ज़ैद के पास से गुजरा। ज़ैद तो मजरूर है बाहर पे जर की वजह से, हाज़ा क्या है? तो हाज़ा को यहाँ सिफत बनाते हैं, हालांकि हाज़ा जामिद है और सिफत मुश्तक़ होती है। यहाँ कहेंगे ये मुश्तक़ की तावील में, चूंकि हाज़ा मुशारुन इलैह है, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, ये जो ज़ैद मौजूद है
اس کے پاس سے میں گزرا. یہ جو زید موجود ہے حالانکہ جامد ہے، تو ہم نے کہا غیر معول اس لیے کہا اس کی تعویل ہوئی نو. اگر تعویل ہوئی ہے تو پھر اسم میں صفت میں چلا جائے تو زید موصوف ہوگا، ہاذا اس کی صفت بنے گی، موصوف صفت مل کر کے با حرف جر کا مجرور بنے گا، اور حرف جر سے با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق فعل سے ہوگا. چلیے وَبِقَاءٍ عَرْفَجٍ، قا کہتے ہیں چٹیل میدان کو، کھلے میدان کو قا کہتے ہیں. عرفج کہتے ہیں کھردری زمین کو. جی میں گزرا کھردری زمین کے پاس سے. اب عرفج دیکھیے یہاں جامد تو ہے مگر مشتق کی تعویل میں ہے. فَإِنَّهُ فِي تَأْوِيلِ الْمُشْتَقِ، وہ مشتق کی تعویل میں ہے. حاذا اور عرفج. الا ترى ان المعنى، کہ تو نہیں دیکھتا کہ اس کا معنی مررت بزید المشار الیہ. وبقاء خشن، خشن کے معنی میں کھردرے کے معنی میں. تو معنی ہوا معنی اگر معنی صفت کی کر رہے ہیں تو پھر یہ تعویل شدہ ہے، یہ جامد نہیں. تو امید ہے یہ عطف بیان کی تعریف اور تعریف کے ذریعے صاحب کتاب جن چیزوں کو الگ الگ کر رہے ہیں سمجھ میں آیا. اب اس کا حکم بتائیں گے. عطف فیوافق مطبوعہ، عطف بیان تابع ہوتا ہے اپنے مطبوع کے. اب یہاں سے حکم بتا رہے فیوافق مطبوعہ، وہ موافق ہوگا اپنے مطبوع کے. اعنی بہذا، کیا میری مراد ہے اس سے؟ ان عطف البیانی، کہ عطف بیان لکونہ مفیدا فائدۃ النعت، اس لیے کہ وہ نعت کا بھی فائدہ دیتا ہے. نعت جیسے صفت میں بھائی خصوصیت وضاحت پائی جاتی ہے، من ایضاح مطبوعہ، اپنے مطبوع کی وضاحت کے لیے، و تخصیصہ، اور نعت میں تخصیص کے لیے فائدہ دیتا ہے. ابھی جیسے دو مثالیں آئیں، جاء زید التاجر، جاء رجل تاجر. پہلی مثال بھائی پہلی مثال وضاحت کی ہے، معرفہ کی وضاحت کی جاتی ہے اور نکیرہ کی تخصیص کی جاتی ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. اب معرفہ ہیں عبد المجید، سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کی صفت لا کر کے ان کی وضاحت کی جاتی، نکیرے کی صفت لا کر اس کی تخصیص کی جاتی. جاء زید التاجر، بھائی زید تو معرفہ ہے، جانا پہچانا ہے، بھائی اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. یہ زید تو بہت سارے ہیں، تو التاجر صفت لائی گئی، یہ وضاحت کے لیے لائی گئی. جاء رجل، کا رجل تو بے شمار انسان ہے، زید تو محدود تھے، معرفہ تھا، لیکن تاجر کہہ کر صفت لائی گئی مخصص کے لیے، خاص کرنے کے لیے. آنی بہذا، میری مراد اس سے ان عطف البیانی، کہ عطف بیان لکونہ مفیدا فائدۃ النعت، اس لیے کہ وہ فائدہ دیتا ہے نعت کا فائدہ. کیسا نعت کا فائدہ دیتا ہے؟ صفت من ایضاح مطبوعہ، اپنے مطبوع کی وضاحت میں، و تخصیصہ، اور اپنے مطبوع کی خصوصیت پیدا کرنے میں. یلزمہ، ضروری ہے کہ وہ من موافقت المطبوع، کہ مطبوع کی موافقت سے، مطبوع کی موافقت کے ساتھ لازم ہو. کس میں؟ فی التنکیر والتذکیر والافراد وفروعہن ما یلزم فی النعت، تنکیر میں، تذکیر میں، افراد اور وفروعہن، واحد تثنیہ جمع میں، ما یلزم فی النعت، اور وہ جو نعت میں ضروری ہے اعراب میں سے، اعراب ضمہ فتحہ کسرہ، یہ تابع ہوگا. اب اس کی ایک مثال دیں گے، دو مثالیں دیں گے. دیکھیے یہ تو ہوا، اب دو مثالیں دیکھ کے سمجھائیں گے. ایک مثال ہے کَأَقْسَمُ بِاللَّهِ ابو حفص عمر وَهَذَا خَاتَمٌ حَدِيدٌ. اب یہاں ایک مثال لکھ رہا ہوں، یہاں لکھ رہا ہوں اقسم، دیکھیے اقسم باللہ، اقسم باللہ ابو حفص عمر.
ابو حفص عمر، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں ابو حفص یعنی عمر. یہاں دیکھیے ابو حفص کیا ہے؟ ابو حفص کنیت ہے بھائی، اس کی بیان کے لیے عمر کا لفظ آ رہا ہے. ابو حفص پہچانے نہیں جا رہے، یہ عمر ابن خطاب مراد ہے. ابو حفص اللہ کی میں قسم کھاتا ہوں ابو حفص یعنی عمر. اب یہاں غور کرنے کی ہے کہ ابو حفص کا جو اعراب آئے گا وہی عمر کا ہے. عمر یہاں بطور عطف بیان کیا ہے؟ اب یہ عطف بیان تابع ہوگا اپنے مطبوع کے جو اس کو اعراب آئے. اب دیکھیے ھذا خاتم حدید، خاتم یہاں ابو حفص تو معرفہ تھا اور خاتم نکرہ ہے، حدید نکرہ ہے. ھذا خاتم حدید، لوہے کی انگوٹی. اشرت بالمثالین، میں نے ان دو مثالوں سے اشارہ کیا. الی ما تضمنہ الحد، ان چیزوں کی طرف جس کو حد اپنے اندر شمار کر لیتی ہے. من کونہ موضحا للمعارف، اس لیے کہ عطف بیان واضح کرنے والا ہوتا ہے معارف کو، ومخصصا للنکرات، اور نکرات کو خاص کرنے والا ہے. والمراد بأبی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور مراد ابو حفص سے عمر ابن خطاب ہے. اب یہ مثالیں ہو گئی. اب یہاں خاتم حدید، ھذا دیکھیے یہاں غور کرنے کی، ھذا خاتم حدید، اس کے اعراب کے سلسلے میں بحث ہے. ھذا خاتم حدید کے اوپر. وَلَكَ فِي نَحْوِ خاتم حدید ثلاثة اوجہ، تین اعراب جائز ہیں، تین وجہیں جائز ہیں. الجر بالاضافت علی معنی من کے معنی کی بنیاد پر اضافت کے ساتھ جر جائز ہے. دیکھیے یہ پہلی ہے، ھذا خاتم حدید، یہ پہلی عبارت ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہوں گے. والنصب علی التمیز، یہاں اضافت ہے، ہم نے لکھ دیا اضافت کر. دوسری چیز والنصب علی التمیز، ھذا خاتم حدیدا. اب یہ کیوں ہے حدیدا؟ اب خاتم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کے اندر جو ابہام تھا یہ حدید دور کر رہا ہے. ہم کہیں گے اس کو تمیز کی وجہ سے یہ منصوب ہے. وقیل علی الحال، اب دیکھیے کسی نے کہا یہ تیسری توجیہ، ھذا خاتم حدیدا، یہ انہوں نے حال بنا دیا اور حال نکرہ ہوتا ہے. اب یہاں حدیدن کی توجیہ حال کے طور پر، یا حدیدن کی توجیہ تمیز کے طور پر، یا حدیدن کی توجیہ اضافت کی بنیاد پر. اب یہ تین وجہ اعراب ہو گئے. والنصب علی التمیز، وقیل، اور یہ بھی کہا گیا علی الحال، حال کی بنیاد پر. والاتباع، تابع بنانا. تابع بنانا کا معنی یہ دیکھیے، تابع بنانا کا معنی خاتم حدید، یہ تابع بنانا ہے. حدید کو تابع بنا دیے خاتم کے. یہاں اضافت ہے، یہاں دیکھیے خاتم حدیدا. والاتباع، تابع بنانا. فمن خرج النصب علی التمیز قال، جنہوں نے نصب کی تخریج کی ہے، خرج یخرج بیان کرنے کے معنی میں بھی آتے، جنہوں نے بیان کیا ہے نصب کو تمیز کی بنیاد پر. یہ دیکھیے دوسری رائے تمیز کی ہے، جنہوں نے بیان کیا ہے اس کا نصب ہونا تمیز کی بنیاد پر. انہوں نے ایک بات کہی، ان التابع عطف بیان. اگر یہاں تابع ہوگا
یہاں اگر تابع ہوگا تو یہ عطف بیان کہلائے گا، خاتم کی وضاحت کرنے کے لیے آئے گا۔ ان التابع عطف بیان ومن خرجہ علی الحال، جنہوں نے اس کے بارے میں حال کو بیان کیا ہے، قال انہ صفت، انہوں نے کہا بھئی یہ صفت بنائیں گے، اگر تابع بنا رہے ہیں تو پھر اس کو صرف خاتم حدید بنائیں گے، تابع صفت بنائیں گے۔ والاول اولا، پہلا بہتر ہے، عطف بیان بنانا بہتر ہے۔ یہ دو الگ الگ رائے ہیں۔ کیوں؟ حدید کیا ہے؟ لأنہ جامد جمودا محضا، اس لیے کہ وہ جامد ہے، اس کا جمود جمود محض ہے، فلا یحسن کونہ حالا ولا صفتا، اس کا حال اس کا صفت ہونا بہتر نہیں ہے۔ ومنع کثیر من النحویین، بہت سے نحویین نے منع کیا، کون عطف البیان نکرۃ تابعا للنکرۃ، کہ عطف بیان نکرہ ہو اور وہ نکرے کے تابع ہو۔ اب دیکھیے بہت سے نحویین نے عطف بیان کی بحث میں یہ منع کیا کہ عطف بیان نکرے کے ذریعے ہو، نکرے کے ذریعے نہ لایا جائے بلکہ معرفہ کے لائے، کیونکہ عطف بیان نکرہ ہوگا تو اس کا مطبوع بھی نکرہ ہوگا، تو عطف بیان تابع ہوگا نکرے کے۔ لیکن صاحب کتاب کی رائے ہے کہ والصحیح الجواز، صحیح بات یہ ہے کہ عطف بیان تابع ہو سکتا ہے نکرہ کا۔ وقد خرج على ذلك قوله تعالی، على ذلك قوله تعالی، اس بات پر اللہ کا قول پیش کیا گیا، وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ۔ دیکھو ماء موصوف نہیں بنائیں گے ہم، اس کو مطبوع ضرور بنائیں، صدیدن کو بیان بنائیں۔ دیکھو صدیدن کو صفت نہیں بنائیں، کیوں؟ پانی تو بھائی پانی کی صفت صدید نہیں ہے، پیپ کا پانی بھائی، من ماء صدید اصل میں اس کے بیان کے لیے آ رہا ہے۔ یسقى من ماء صدید، ماء نکرہ ہے، صدید نکرہ ہے، گویا عطف بیان اس کو جب بنا رہے ہیں تو کس کا نکرہ، کس کا تابع ہو کر آ رہا ہے؟ یہ نکرہ کا۔ وقال الفارسی فی قولہ تعالی او کفارۃ طعام مساکین، دیکھو طعام مساکین، کفارۃ طعام، کفارہ ہے مسکینوں کو کھلانا۔ یجوز فی طعام ان یکون بیان، کہ یہ طعام و مساکین بیان ہو، وان یکون بدلا، یہ بھی توجیہ صحیح ہے کہ یہاں بدل ہو، تو یہ عطف بیان ہے۔ ویعرب بدل کل من الکل، کہ ایک بدل ہے بدل من البعض۔ اب جیسے آج ہم یہاں پڑھے اکلت الرغیف ثلثہ، میں نے روٹی کھائی اس کا تہائی، یہ جو تہائی ہے یہ بدل الکل نہیں ہے، پوری روٹی نہیں کھائی، میں نے تہائی کھائی ہے، یہ بدل البعض کہلاتا ہے۔ یہ بدل الکل کیا ہے، بدل البعض کیا ہے، انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔